شاعر کہتا ہے کہ نذرانے خلوص ہمارا قبول ہو، نذرانے خلوص ہمارا قبول ہو، دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو، دربار عشق ہم نے سجایا ہے اے قمر، دربار عشق ہم نے سجایا ہے اے پرویز، سردار دیکھ جائے پیران پیر دیکھ جائے تو محنت اصول ہو، پیران پیر دیکھ جائے تو محنت اصول ہو۔ اور شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں شعر کہا ہے، پوچھتے جس عنوان پہ میں بولنے والا ہوں، میں نے اس آیت مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج، پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج، بوریے میں رکھتا ہے وہ تخت سکندر کا مزاج، پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج، بوریے میں رکھتا ہے وہ تخت سکندر کا مزاج، اور مت پوچھ اللہ کے قلندر کا مزاج، مت پوچھ اللہ کے قلندر کا مزاج، پاؤں رکھ دے تو بدل جائے سمندر کا مزاج، پاؤں رکھ دے تو بدل جائے سمندر کا مزاج، اور ڈالیے لاکھ دانا مگر نیچے اترتا ہی نہیں، ڈالیے لاکھ دانا مگر نیچے اترتا ہی نہیں، کہ کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج، کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج۔ اور یہ شعر قرآن کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں کہ کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج، قرآن سے چھانا ہوا یہ شعر کہ کلمہ پڑھنے والے مسجد سے نکالے کیوں گئے، کلمہ پڑھنے والے مسجد سے نکالے کیوں گئے؟ حضور کے زمانے میں حضور نام لے کر کے نکال دیے تھے کہ تو نکل فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، میری مسجد سے نکل جائے کیونکہ تم منافق ہے، تم منافقت کرتا ہے، میرے سامنے میری بڑائی کرتا، میرے پیٹ پیچھے تو میری برائی کرتا ہے، اسلام کی برائی کرتا ہے، تو مسلمان نہیں، تو منافق ہے، چل نکل مسجد سے۔ تو کلمہ پڑھنے والے مسجد سے نکالے کیوں گئے؟ کلمہ پڑھنے والے مسجد سے نکالے کیوں گئے؟ میرے آقا کو پتا تھا اس کے اندر کا مزاج، میرے آقا کو پتا تھا اس کے اندر کا مزاج، میرے آقا کو پتا تھا اس کے اندر کا مزاج۔ حضرات محترم، کلام اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے کوئی حزن و ملال نہیں ہوتا۔ اب ایک بات ہے، اچھا خوف ڈر جو ہے، یہ خوف کی جو بات ہے، جو ڈر کی بات ہے، کس چیز سے؟ کوئی غم نہیں ہے، کس چیز سے؟ کوئی حزن و ملال نہیں ہے، کس چیز سے؟ آج بارش ہو رہی تھی، جس کا دھان پھوٹ گیا ہے نا، فکر مند تھے ہمارے سابق امام صاحب، بہت فکر مند تھے، جی میرے پاس دل دعائیں کر رہے تھے، اور یقیناً ان کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مت رکھتی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے تصویر پڑھے تو دعا کرے تھے، بارش رک گئی اور دیکھیں لاشیں ہو رہی ہے اس موسم میں، تو دعا کر رہے تھے حضرت کہ بس بارش ہو جائے ورنہ دھان کا حالت خراب۔ بالکل بے شک خوف ہے، پتہ ہے کیوں؟ دھان لگائے ہیں، کئی ہزار روپے کسانوں کا لگا ہے، اب چند دنوں میں 10 دن 15 دن کے بعد دھان کٹنے کی باری آ جائے گی۔ اب جب فصل لینے کی باری تھی تو بارش ہو رہی ہے، اور گزشتہ جو دھان والا سیزن گزرا ہے، میں نے دیکھا کہ کسانوں کی حالت بری ہو گئی تھی اس علاقے میں، دھان سب کا نقصان ہوا تھا۔ فکر ہے نا، ڈر ہے نا کہ دھان نقصان ہونے والا ہے۔ اسی طرح اور چلے آئیے، کسی کو فکر ہے، بیٹی ہے، شادی کیسے ہوگی، جوان بیٹی گھر میں، اس کا نکاح کا انتظامات کیسے ہوں گے، رشتہ آ رہا ہے کٹ جا رہا ہے، کوئی لڑکا ہے فکر مند ہے کہ ہماری شادی کیسے ہوگی، ہمارا معاملہ کیسا ہوگا، ہمارا گھر کا عالم ٹھیک نہیں ہے، ہمارا رزق کا ذریعہ ٹھیک نہیں ہے، میری شادی اس سے اچھے گھرانے میں کیسے ہوگی، اس کو فکر اس بات کی لاحق ہے۔ کوئی پڑھ لکھ رہا ہے، اسے فکر لاحق ہے کہ ہماری نوکری کیسے ہوگی، ہماری نوکری کیسے ہوگی۔ ہم پڑھ لکھ لیے ہیں، لاکھوں روپیہ اس میں پھنسائے، اب نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی، اب اس کا کیا ہوگا آگے چل کے۔ ہر کوئی فکر مند ہے، کوئی اس غم میں ہے کہ دنیا میں ہم اتنی برائی کی ہے، ہمارے بعد جب مرنے کے بعد ہمارا حشر کیا ہوگا، قبر میں میرے ساتھ کیسے سلوک کیے جائیں گے،
فرشتے جب آئیں گے، جب ہم سے سوال و جواب ہوگا تو ہمارا عالم کیا ہوگا؟ قبر کی وہ اندھیری کوٹھی جہاں پہ کہیں سانس کی کوئی جگہ نہیں، کہیں سے کوئی آکسیجن نہیں آتی ہے، روشنی کا کوئی انتظامات نہیں ہے، چراغ کے کوئی انتظامات نہیں ہے، وہاں ہمارا حال کیا ہوگا؟ وہاں ہمارا کون مدد کرنے والا ہوگا؟ یہاں اسنائپر کا 10 کو دوست پہنچ جاتا اڈا میں، جہاں بتا لیجیے وہی چل جاتا ہے، کھیت میں منگانا ہے وہی مال لے کے پہنچ جاتا ہے، کوئی کھلیان میں منگا رہا، کوئی عیدگاہ کے پیچھے منگا رہا ہے۔ یہاں دھان بھی صحیح ہوگا، بیٹی کا رشتہ بھی اچھا آئے گا، لڑکا کا رشتہ بھی اچھا لگے گا، قبر کا معاملہ بھی ٹھیک ہوگا اور حشر کا معاملہ بھی ٹھیک ہوگا۔ جب اللہ سے قربت ہے تو میں اللہ کو ہو گیا ہوں، اللہ میرا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیوں؟ اللہ کی قربت اس نے پائی ہے، اس نے اللہ کی قربت پائی ہے۔ جب اللہ کی قربت کوئی پا لیتا ہے، کوئی اپنے دوست کے بارے میں سوچتا، اس کے دوست کی ہر کوئی مدد کرتا نا، سچا دوست حق ہے۔ ہے تمہارے فاروق کا قول ہے کہ دوستی جب بھی کرو نا تو نیکوں سے کرو۔ بالکل بے شک حق۔ دوستی جب بھی کرنا نا، دوست ایسے بناؤ جو تمہاری ضرورت میں کام آئے، تمہیں نیکی کا راستہ دکھائے۔ اگر نیکوں سے دوستی کرو گے تو نیک بنو گے، نیکوں کی صحبت میں رہو گے، اس کے ارد گرد رہو گے تو تم نیک بنو گے۔ اگر تم بروں کی صحبت میں رہو گے، بروں سے دوستی کرو گے تو تم گناہی سیکھو گے۔ تو اس لیے تعلقات ایسے سے بنائیے جو ہمیں راہ راست دکھائے۔ بے شک۔ آپ کوئی علماء کی محفل میں بیٹھتا ہے، کوئی عالم سے دوستی رکھتا ہے، ان کے پاس کبھی جا کے بیٹھتا ہے، ہفتہ میں ایک دن کبھی نہ کبھی تو شریعت کی بات نکل ہی جاتی ہے، قرآن حدیث کی بات نکل ہی جاتی ہے، کچھ بھلائی والی بات ہوئی جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ 5 لوگوں سے دوستی مت کرنا، 5 لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا ایک وہ جو بزدل ہو، جو بزدل ہو بے شک صحیح بات۔ اس سے دوستی مت کرنا، جو بیوقوف ہو اس سے دوستی مت کرنا، جو بخیل ہو کنجوس ہو، جو بخیل ہو کنجوس ہو اس سے دوستی مت رکھنا، دینداری سے، جو دین سے جس کی دوری ہو، جو دین سے دوری بنا کے رکھتا ہو، ایسے لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ بیوقوف سے آپ دوستی کیجیے گا، وہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، کہیں کوشش کرے گا بھی نہیں فائدہ پہنچانے کا، وہ بیوقوف ہے، وہ آپ کو الٹا نقصان کرا دے گا۔ بے شک حق بات ہے۔ اس دن سے آپ دوستی کیجیے گا، آپ کو مصیبت میں دیکھ کر وہ بھاگ جائے گا، وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا، آپ کو تنہا چھوڑ دے گا اگر کوئی بزدل سے دوستی کرتے ہیں۔ اور ایک فاسق بھی، فاسق مورد، اس سے بھی کہا کہ بچ کے اس سے بھی دوستی نہ کرے۔ کیوں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آپ کو ایک لقمے میں بیچ دے گا، ایسے لوگ آپ کو ایک لقمے میں بیچ دے گا۔ بخیل لوگ آپ کو مصیبت میں دیکھے گا، آپ سے دوری بنا لے گا۔ اور جھوٹوں سے بھی کہا گیا پرہیز کرو، جھوٹوں سے بھی دوستی کے لیے سختی سے عمر فاروق منع فرماتے ہیں۔ جھوٹ لوگ جو آپ کے قربت والے لوگ ہیں اسے آپ سے دور کر دے گا، جو دور کے لوگ اس کو آپ کو قریب کر دے گا، جو آپ کے اپنے ہیں اس میں پھوٹ ڈال دے گا، بھائی سے پھوٹ ڈلوا دے گا، بھائی بھائی کے درمیان درار ڈلوا دے گا، خاص لوگوں کے درمیان درار ایسے لوگوں سے دوستی کرا دے گا جس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ بے شک صحیح بات ہے۔ تو اللہ جو یہ دوستی کی بات ہے، جب اللہ سے کسی کی دوستی ہو جاتی ہے، جب اللہ سے کسی کی قربت حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اسے قبر کا خوف نہیں ہوتا، اسے رزق کا خوف نہیں ہوتا ہے، اسے اپنی زندگانی کا خوف نہیں ہوتا، اسے کسی طاقتور کا خوف نہیں ہوتا، اسے کسی بادشاہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، اس لیے اسے پتا ہے کہ اس کا معاملہ رب سے۔ اور سنیں، یہ غوث اعظم کی محفل ہے، غوث اعظم سے بڑھ کے کوئی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے دوست، اسے پیر بہت سارے لوگ ہیں، وہ پیروں کا پیر ہے، اسے کہا کہ وہ پیرانے پیر، وہ پیرانے پیر ہے، وہ امام اولیاء ہے، وہ شہنشاہ اولیاء ہے، وہ سردار اولیاء ہے، وہ تمام اولیوں کے بادشاہ ہے، تمام اولیوں کے بادشاہ ہیں۔ کرامات کی بات کے 12 کرامات سنتے ہیں، اگر ان کی کرامت پر کتاب لکھی جائے تو سمندر کو سیاہی بنائی جائے تو سیاہی کم پڑ جائے گی۔ اگر ان کی زندگانی کرامات کو لوگ بیان کرنے لگے تو کئی رات کئی دن کم پڑ جائیں گے۔ میں آپ کو ایک کرامت، ان کی کرامات بتا رہا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ سیدنا غوث جیسے آج محفل لگی ہے نا، پرویز بھائی انتظام کی اس محفل کی، غوث اعظم بھی بڑے بڑے محفل میں جایا کرتے ہیں، بے شک۔ اور آج
परिवेद भाई माइक के इंतजाम किए हैं, दो बॉक्स लगाए हैं, ऊपर यूनिट लगा हुआ है जिसकी आवाज बस्ती के दूर दराज इलाके में पहुंचती है। बेशक और यकीन मानिए आज के माइक में, ये उनकी करामत हजरत, कि आज के उस माइक में, आज के उस बॉक्स में वो कुव्वत नहीं जो तन्हा सैयदना गौसे आजम की आवाज में वो कुव्वत थी। बेशक लाखों का मजमा होता था, कोई माइक नहीं था उस टाइम में। और मजमा से लोगों का कहना है कि जब गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीर करते थे, वाज करते थे, बयान करते थे, जितनी आवाज आप पहले सफ वाले लोग मेरी सुन रहे हैं, उतनी ही आवाज, उतनी बराबर की आवाज आखिरी सफ वाला सुनता था। बिल्कुल हक बात। लाखों के मजमा में बेशक आखिरी हक सफ बात। जो लोग था वो भी सुनता था। गौसे आजम बयान फरमा रहे, तकरीर कर रहे हैं। अल्लाह, ये बहुत मशहूर करामत है। मशहूर करामत है। बेशक और सैयदना गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, बड़ी जोश में होता है। हम लोग भी कभी कभी जब तकरीर करते हैं, जोश में कुछ बोल रहे थे, झूमते झूमते टोपी कहाँ गई, पगड़ी कहाँ गई, जुब्बा कहाँ गया, लोग होश हो बैठता है। गौसे आजम तकरीर बयान में जोश में बयान कर रहे हैं। बयान करते 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 सैयदना गौसे जब पगड़ी लपेटते हैं ना, तो पगड़ी में कई तह होती है। देखते हैं हम जब जुमामा को बांधते हैं, जो भी इमामा, उसमें कई तह होती है। सैयदना गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, उनकी पगड़ी के जो सफा हम खोसा हुआ तो वो खुल गई, वो खुल गई, एक तरफ खुला, एक तरफ खुला, तकरीर गौसे आजम किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ खुला, तीसरा खुला, चौथा खुला, पांचवा खुला, यहाँ तक कि पगड़ी पीछे गिर गई। पगड़ी खुल करके जमीन आ गई। उनके महफिल में आम लोग नहीं होते थे, बड़े बड़े कुतुब, अब्दाल, उलमा, फुक़हा, मुफस्सिर, मुहद्दिस, ये लोग बैठा करते थे। जब देखा तो गौसे आजम की पगड़ी गिर गई, गौसे आजम की पगड़ी जमीन पे हो और हमारी पगड़ी सही सलामत हमारे सर पर है, जो महफिल में थे। जब जैसे लोगों ने देखा कि सैयदना गौसे आजम की इमामा शरीफ पगड़ी खुल के गिर गई, सब अपनी अपनी पगड़ी ला ला करके सैयदना गौसे आजम के कदमों में डालते चले गए। सब अपनी पगड़ी खोलते थे, सैयदना गौसे आजम के कदमों में ला कर रख रहे। एक ही बात निकले महफिल से, सारे लोग अपनी अपनी पगड़ियां ला करके सैयदना गौसे आजम के कदमों में डाल दिए। महफिल इख्तिताम पजीर हो गया, महफिल खत्म हो गया। खत्म होने के बाद अल्लाह अकबर, जरा देखें जोश का आलम, ये देखें कि पगड़ी खुल रही है, गौसे आजम तकरीर करते जा रहे, पूरे खुल के गिर गई। गौसे आजम नहीं देखे, बस तकरीर कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। और जब महफिल का इख्तिताम हो गया, सैयदना गौसे आजम एक पगड़ी उठाते हैं। पगड़ी का कलर अलग अलग, पगड़ी की रंगत अलग अलग, पगड़ी के कपड़े अलग अलग है, कोई सूती का है, कोई पॉलिस्टर है, कोई चमकीला है, कोई तरह तरह के है, रंगे अलग अलग है, कोई काली है, कोई पीली है, कोई हरी है, कोई सफेद है, कोई कत्ती है, तरह तरह जितने रंग होते हैं, हजारों कलर के रंग है। और अल्लाह अकबर, सैयदना गौसे आजम की करामत को देखे, तकरीर को देखे, सैयदना गौसे आजम पगड़ी उठाते हैं, कहते हैं ऐ फला आ अपनी पगड़ी ले ले। फिर आवाज देते ऐ फला आ ये पगड़ी ले जा। फिर आवाज देते ऐ फला इब्ने फला आ ये अपनी पगड़ी ले जा, ऐ फला आ अपनी पगड़ी ले जा। एक के बाद इब्ने सैयदना गौसे आजम कहते चले जा रहे हैं, सबको आवाज दे रहे, एक के बाद इधर आए, सब अपनी अपनी पगड़ी लेके चले गए। और मजलिस के लोगों का कहना है कि किसी एक की पगड़ी किसी दूसरे के साथ तब्दील नहीं हुई, चेंज नहीं, जिसकी जो पगड़ी थी गौसे आजम ने उसको वही पगड़ी अता की। बेशक सुभान अल्लाह। सब पगड़ी बच गई, आखिरी में एक पगड़ी बच गई। सैयदना गौसे आजम की एक पगड़ी बच गई है, अपनी नहीं, अपनी रखने के बाद एक एक्स्ट्रा बच गई है। सैयदना गौसे आजम उठाते हैं, अपने कांधे पर रख लेते हैं, अपने कांधे पर रख लेते हैं। अब लोग महफिल में सोचते अब क्या, ये किसकी पगड़ी है? गौसे आजम आवाज क्यों नहीं दे रहे किसी को, बुला क्यों नहीं कि ले जाओ अपनी पगड़ी। पगड़ी की रंगत सबसे जुदा है, पगड़ी के साइज जो इमामा का साइज भी अलग है। क्या मामला, इसका साइज भी पगड़ी से मैच नहीं कर रहा है। लोग हैरान देख रहे हैं, क्या देख के कुछ देर बाद एक हवा का झोंके के साथ पगड़ी से गौसे आजम के कांधे से उड़ गई। एक वो पगड़ी से गौसे आजम अपने कांधे पर रखे, एक झोंके के साथ पगड़ी उड़ गई, पगड़ी लापता, गायब हो गई। महफिल जब बर्खास्त हो गई, चंद लोग आए, चंद उलमा, चंद मशाइख से गौसे आजम के साथ बड़ी हकीकत से कि हजरत पगड़ी तो सब जो जिसकी जिसकी पगड़ी थी सब आपने अता फरमा दी। वो आखिरी पगड़ी जो बची थी, जो आप कांधे पर रखे थे, वो इनकी पगड़ी थी जो हवा में गायब हो गई। कहा तुम्हें पता नहीं, और सुनो ये माइक की आवाज मेरे यहाँ तक बहदुरा जाती होगी, मेरी आवाज यहाँ से बहुत ही तक जाती होगी, अरजपुर जाती होगी, बहुत दूर चले जाओ चौसा जाती होगी। माइक की आवाज मुमकिन नहीं है, फिर भी मान लो चौसा तक। अल्लाह अकबर से गौसे आजम फरमाते सुनो, जब मेरी महफिल लगती है ना, मेरे महफिल में सिर्फ इंसान नहीं,
जिन्नात अल्लाह के तमाम मखलूक भी सुनते हैं। और ये जिस पगड़ी की तुम बात कर रहे हो, ये पगड़ी अल्लाह की एक नेक बंदी, अल्लाह की वलिया, जो शहरे अस्फहान, जो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, मेरी तकरीर वहां से मेरी वो बहन सुन रही थी, अल्लाह के वो वली। जब तुम लोगों ने अपनी अपनी पगड़ी मेरे कदमों में डाल दिया, तो वो बहन वहां से अपना दुपट्टा मेरे पास भेज दी। और आखिरी लम्हे में जब सबको मैंने अपनी अपनी पगड़ी अता कर दी, और वो बहन का दुपट्टा उस तक सही सलामत मैंने पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। ये है सैयदना गौस आजम की करामत। शायर कहता है चश्मे करम आता है मोहम्मद जो डाल दे, बिगड़ा हुआ नसीब हमारा संभाल दे। तो पूछते क्या हो शान गुलामान मुस्तफा, अगर वो चाहे तो जमीन से सूरज निकाल दे। अल्लाह के वलियों से ताल्लुकात इसी तरह महफिल के जरिए, उनका जिक्र के जरिए ताल्लुकात कायम रखें, और जो उनका पैगाम उसे ना भूले। नमाज का आलम देखे गौस आजम कि नमाज कज़ा नहीं करते, छोड़ना तो दूर। तो बड़े अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।